اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح کرتے ہوئے، اس کی تفسیر کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں تمہارے بدن میں جو کھجلی ہوتی ہے، تمہارا جو بدن کھجاتا ہے، آنکھیں جو پھڑکتی ہے، آپ عام طور پر ہمارے علاقے کے اندر لوگ کہتے ہیں دائیں آنکھ پھڑکے گی تو خوشی ملے گی، بائیں آنکھ پھڑکے گا تو غم ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اگر کسی کے کانوں میں کھجلی ہوتی ہے، یعنی کان جو ہے نا ہر وقت کھجلاتا رہتا ہے، یا بدن میں کہیں پر کھجلی ہوتی ہے، یا آنکھوں میں پھڑ پھڑانا، یا تو پھر جو ہے نا ہتھیلی پر کھجلی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آخر کیوں ہوتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ اگر سیدھے ہاتھ پر جو ہے نا کھجلی چلے گی تو پیسہ آئے گا، الٹے ہاتھ پر اگر کھجلی چلے گی تو پیسہ جائے گا۔ اسی طریقے سے کانوں میں کھجلی ہو رہی ہو یا بدن میں کسی بھی جگہ پر کھجلی ہو رہی ہو تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آج کے ویڈیو میں آپ کو یہی جانکاری ملے گی۔ ابھی تھوڑی سی جھلک آپ نے حضرت سید امین القادری صاحب کے بیان کو سنا، پورا بیان میرے بھائیوں سنیے، انشاءاللہ آپ کو بہت لطف آئے گا اور اچھی جانکاری ملے گی کہ یہ آنکھوں کا پھڑکنا، یہ کھجلی آنا، یہ ہتھیلی پر کھجلی چلنا یا کانوں میں کھجلی چلنا، اس کی نشانی کیا ہے۔ تو پورے ویڈیو کو سنیے، اور ویڈیو سمجھ میں آئے تو ویڈیو کو شیئر لازمی کریں۔ آئیے اس ویڈیو کو سنتے ہیں۔ اب ذرا توجہ سے سننا، میری قوم کے جوانوں، اپنے مسائل کا حل سیاسی لیڈروں کے دروازوں پر نہیں ہے، اپنے مسائل کا حل صرف ورد و وظائف میں نہیں ہے۔ میں اہل سنت کے اسٹیج سے درجنوں مفتیان کرام کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، صرف ورد و وظائف میں اپنے مسائل کا حل نہیں ہے، صرف تعویذات میں اپنے مسائل کا حل نہیں ہے، صرف جذباتی نعروں میں مسائل کا حل نہیں ہے۔ قرآن نے حل پیش کیا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے، وہ تمہارے جرائم کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح کرتے ہوئے، اس کی تفسیر کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں تمہارے بدن میں جو کھجلی ہوتی ہے، تمہارا جو بدن کھجاتا ہے وہ بھی گناہ کی وجہ سے کھجاتا ہے۔ تمہاری آنکھیں جو پھڑکتی ہے، آپ عام طور پر ہمارے علاقے کے اندر لوگ کہتے ہیں دائیں آنکھ پھڑکے گی تو خوشی ملے گی، بائیں آنکھ پھڑکے گا تو غم ملے گا۔ یاد رکھنا، آنکھوں کا پھڑکنا خوشی اور غم سے تعلق نہیں رکھتا۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق فرماتے ہیں آنکھیں گناہوں کی وجہ سے پھڑکتی ہے، کانٹا گناہوں کی وجہ سے چپتا ہے۔ اللہ اکبر، پتا چلا جو بھی مصیبت ہے وہ گناہ کی وجہ سے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا جو تم پر حکمراں مسلط ہوتے ہیں وہ بھی تمہارے اعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، روزی کی تنگی گناہ کی وجہ سے، جسم کی بیماری گناہ کی وجہ سے، جسم کی کھجلی گناہ کی وجہ سے، پیروں میں کانٹا چبھنا گناہ کی وجہ سے، لائٹ بند ہو جائے گناہ کی وجہ سے، چراغ گل ہو جائے گناہ کی وجہ سے، یہاں تک کہ اللہ اکبر سواری میں نقصان بھی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے ظاہری دور میں یہ کاریں تو نہیں تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں سواری میں نقصان گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مطلب اگر ہماری گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا ہے تو ہم سے کوئی نہ کوئی گناہ ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہوا ہے، اس سے روشنی لے کر ہم یہ بات کر سکتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے تو کیا کھجلی بھی گناہ کی وجہ سے؟ اس کا مطلب اگر حدیث پر نظر کریں تو ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں اگر مسلمان گناہ کرنا چھوڑ دے تو اس کو کھجلی بھی نہیں آ سکتی، اگر مسلمان گناہ کرنا چھوڑ دے اس کا چراغ بھی نہیں بجھ سکتا، اگر مسلمان گناہ کرنا چھوڑ دے اس کے پیر میں کانٹا بھی نہیں چبھ سکتا، اگر مسلمان گناہ کرنا چھوڑ دے وہ کبھی عذاب الہی کے حوالے سے بیماری میں گرفتار نہیں ہو سکتا، اگر مسلمان گناہ کرنا چھوڑ دے کوئی ظالم حکمراں اس پر مسلط نہیں ہو سکتا۔ یہ جو کچھ ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسائل پر رونا رونے والوں اپنی راتوں کا جائزہ تو لو، ہم راتیں کس طرح گزار رہے ہیں۔ اللہ اکبر، لوگ کہتے ہیں مولانا ہم پہلے تو بادشاہ تھے نا،
اللہ اکبر. یہی ملک ہندوستان ہے. کم و بیش 1000 سال تک کے اسی ملک ہندوستان پر تمہارے پروجوں نے, تمہارے پرخوں نے حکومت کی ہے. اللہ اکبر. جو آج آنکھیں دکھا رہے ہیں یہ کاسے گدائی لے کر کے کھڑے رہا کرتے تھے. آپ کہتے ہیں کیوں؟ ہم پہلے بادشاہ تھے اور آج ہم یہاں پر غلام ہے. غلام اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں کہتا ہوں دیکھ لو, اس وقت تک تم بادشاہ تھے. اللہ اکبر. اگر تم بادشاہ بن بھی جاتے تھے تو شمس الدین التمش کی شکل میں تم تہجد گزار ہوا کرتے تھے. تب تک تمہارا بادشاہ تہجد گزار تھا, تب تک تم عزت کے ساتھ جی رہے تھے, تم بادشاہ بن کے جی رہے تھے, دنیا تمہاری غلامی کر رہی تھی. اور آج تہجد تو دور کی بات ہے, جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے بھی صرف 2 رکعت کے لیے آتے ہو. مجھے بتاؤ اللہ کے بندو اپنی اعمال کا جائزہ لو. اللہ اکبر. شمس الدین التمش وہ بادشاہ ہے جس نے 4 عورتوں کے علاوہ 5ویں کسی عورت کو نظر بھر کر کے نہیں دیکھا. آپ سے پوچھتا ہوں آج 16 17 سال کے لڑکے زنا کی فلمیں دیکھ رہے ہیں, عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈال رہے ہیں, تباہ نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ یاد رکھنا دنیا نے دنیا میں کسی ماں نے ایسا لال پیدا نہیں کیا جو تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کر سکے. اگر تم اللہ کے خوف سے رونے لگ جاؤ, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اس لیے بات کی جا رہی ہے, تمہیں غلام اس لیے بنایا جا رہا ہے, تمہیں تباہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اپنی راتوں کو دیکھو. ہائے وہ دن گزر گئے مسلمانوں کے جوان راتوں کو اللہ کے خوف سے مسلح پر روتے تھے تو صبح کے وقت اللہ اتنی عزت دیتا تھا, آنکھوں میں وہ چمک دیتا تھا کہ کوئی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتا تھا. جب سے تمہارے جوانوں نے زنا کی فلمیں دیکھ کر آنکھوں کو آوارہ کیا, آنکھوں کو گندا کیا, آنکھوں کو گلیز کیا, آج دیکھو حالات کیا ہو رہے ہیں. روٹی کے ٹکڑے کے لیے ترس رہے ہو. کل تک تم دنیا کو پالا کرتے تھے جب تک گناہ سے بچا کرتے تھے, آج تم لوگوں کے ٹکڑوں پہ پلنے کی بات کر رہے ہو. یاد رکھنا جب تک گناہ کرتے رہو گے بے چینیاں بے قراریاں تمہارے دروازوں پہ دستک دیتی رہے گی. آج تم یہ کہتے ہو ہماری بیٹیوں کو اسکول پڑھنے کے لیے دروازے بند کر دیے گئے. میں کہتا ہوں ہاں اللہ اکبر. جو باپ اپنی بیٹی کو آوارگی سے نہ بچا سکے اس کے لیے دروازے بند نہ ہوں گے تو کس کے لیے ہوں گے؟ یہی ہندوستان کی سرزمین ہے. اللہ اکبر. یہاں ایسی بیٹیوں نے بھی جنم لیا ہے کہ جس کے اللہ اکبر جس کی عظمت کے ڈنکے آج تک عرض ہند پر بجتے نظر آ رہے ہیں. تمہیں معلوم ہے اورنگزیب کے گھر میں ایک بیٹی ایسی تھی جس کے لیے اللہ اکبر جس کے علم سے متاثر ہو کر ایران سے ایک وفد چلا اور کہا وہ لڑکی کا علم اتنا عظیم ہے ہم اس سے ملاقات کریں گے. اس لڑکی نے اپنا تخلص مخفی رکھا تھا. اس نے کہا میں مردوں سے ملاقات نہیں کرتی. اللہ اکبر. اگر مجھ سے ملاقات کرنا ہے تو میری شاعری پڑھ لی جائے, جو میری شاعری کو پڑھ لے گا وہ مجھے اس کے اندر پا لے گا. لیکن آج ہماری بیٹیاں غیروں کے سامنے کھلی ہے, ولیموں میں کھلی ہے, بے پردگی کا مظاہرہ کر رہی ہے. اللہ اکبر. کل ملا کر اختصار کے ساتھ بات بس اتنی کرنی ہے, جب تک گناہ کرتے رہو گے کہیں امان نہیں ملے گی. جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے. آج کہتے ہو سکون نہیں, گناہ. آج کہتے ہو روزی روٹی میں تنگی, گناہ. آج کہتے ہو بے قراری, گناہ. آج کہتے ہو بچیوں کو اچھے رشتے نہیں آتے. میں نے کہا گناہ. اگر میری بات پر یقین نہیں آتا کم سے کم اپنے نبی کی بات پر تو یقین کر لو. تو ناظرین ابھی آپ نے مکمل ویڈیو کو سن لیا, دیکھ لیا, سمجھ میں آ گیا. حضرت سید امین القادری صاحب کے پورے بیان کو سنا. یہ بیان آپ کو کیسا لگا کامنٹ سے میں ضرور اپنی رائے دیں. اور کھجلی کے بارے میں کہ ہاتھوں میں کھجلی یا کانوں میں کھجلی یا آنکھوں کا پھڑکنا, پوری جانکاری ابھی آپ نے لے لی. تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیں, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.